کر مدد میری باقر بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں، کر مدد میری باقر بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں، زنجیر اٹھاؤ تم میری، زنجیر اٹھاؤ تم میری، اور اس کی لاش اٹھاؤں میں، کر مدد میری باقر بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں، دادا نے بڑی مظلومی میں تھا دادی کو دفنایا، لیکن وہ مدینہ تھا باقر، اور یہ ہے دیس پرایا، اس 4 برس کی زہرا کو غربت میں کہاں دفناؤں میں، کر مدد میری باقر بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں، جو خون سے بھری تھی مادر کی، نظروں سے چھپا دی میں نے، ایک پھانسی تھی جو گردن میں، رسی وہ ہٹا دی میں نے، گردن پہ بنے جو رسی سے کیسے وہ نیل چھپاؤں میں، کر مدد میری باقر بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں، مل جائے اگر واپس مجھ کو وہ تیری ردا اور گوہر، بابا کی لحد پر رکھ دوں یا سغرا کو دعا بس جا کر، وہ دونوں امانت ہے تیری، بتلا دے کسے پہنچاؤں میں، کر مدد میری باقر بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں، جب تم کو رہائی مل جائے، پھپھیوں کو وطن پہنچانا، رہ لیں گے یہی ہم بھائی
دونوں کو جدا میں کیسے کروں، ہمت ہی نہیں ہے میری، ہے آپ کے سر سے لپٹی ہوئی، بے جان یہ آپ کی بیٹی، کیا ساتھ سکینہ کے بابا، سر آپ کبھی دفناؤں میں، کر مدد میری باقر بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ایک صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کرام اور خاص طور سے زمانے کے امام حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں. یہ جو مناسبت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت، یہ خاص طور سے انتخاب یہ کیا ہے کہ خود امام کی تاریخ اور جو خود امام کے کرامات اور جو ان کے فضائل و مناقب ہیں آپ کے سامنے پیش کیے جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور سے عمومی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن خود امام سے مرتبط چیزیں یہ کم ہیں. امام سے مرتبط جو دن ہے وہ کم ہے، یا ایک ولادت کا دن ہے پہلی رجب، یا پھر یہ 7 ذی الحجہ کی جو ان کی شہادت کی تاریخ ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جو ان سے خاص کر دیا جائے. لہذا جو آیت کریمہ جس کا انتخاب کیا ہے وہ بھی اسی مناسبت سے سورہ نساء کی 113 نمبر آیت میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. خطاب ہے حضرت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. ہم نے آپ کو ہر اس چیز کی تعلیم دی کہ جو آپ کو نہیں پتا تھا. عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت عظیم ہے. اللہ نے بہت بڑا آپ کے اوپر فضل کیا ہے. اس صفت کے بعد، اس چیز کو بیان کرنے کے بعد کہ ہم نے آپ کو ہر اس شے کا علم دیا کہ جو آپ کے پاس نہیں تھا، جو کچھ نہیں معلوم تھا وہ سب آپ کے لیے ہم نے معلوم کر دیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ آپ کے اوپر فضل کرنے والے ہیں. پتہ یہ چلا کہ پروردگار عالم کی فضل کی یہ ایک نشانی ہے. رسول اکرم کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دینا یہ اس کی ایک فضل کی نشانی ہے.
اور یہ عام فضل نہیں ہے بلکہ کان فضل اللہ علیک عظیما. کان یعنی ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے ہمارا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ رہا ہے. یہ علم کی معرفت, یہ علم کی عظمت ہے اور اس کی فضیلت ہے کہ پروردگار عالم نے اس طرح سے. امام محمد باقر علیہ السلام آپ کو باقر آپ کا لقب ہے. کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں یہ باقر العلوم ہے. باقر العلوم, یہ باقر العلوم بھی نہیں ہے بلکہ یہ باقر علوم النبیین ہے. یعنی انبیاء کے علوم کو شق کرنے والے ہیں. شق کرنا یعنی کسی چیز میں شکاف ڈالنا. عرض کریں گے کہ مراد کیا ہے یہاں پہ. خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو القاب ہیں یہ القاب الگ الگ طرح سے ہیں, الگ الگ قسم کے ہیں. سب سے پہلے ان کی 2 قسمیں ہیں. پہلے قسم وہ ہے کہ جو لوگوں کے تجربے سے امام کو یا کسی معصوم کو کوئی لقب مل گیا. مثال کے طور کے اوپر جس طرح سے امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب ہے باب المراد. یہ باب المراد کسی روایت میں نہیں آیا بلکہ لوگ کاظمین جاتے تھے, اپنی مرادیں لے لے کے واپس آتے تھے, لہٰذا کہاں جا رہے ہو؟ باب المراد پہ جا رہے ہیں, مرادوں کے دروازے پہ جا رہے ہیں. ایسے کر کر کے خود لوگوں کے زبانزد ہو گیا, یہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر یہ لفظ جاری ہو گیا. کہاں جا رہے ہو؟ اب امام کی تعظیم جب انہوں نے اتنی زیادہ مرادیں عطا کی تو تعظیم کے لیے پھر اب امام کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ ان کے در کا نام رکھ دیا تھا باب المراد, مراد کا دروازہ. یہ ایک طرح کے القاب ہیں کہ جو لوگوں کے تجربے سے لوگوں کی دعائیں مستجاب ہوئی ہیں, انہوں نے کرامات کو دیکھا ہے, لہذا ائمہ کو ان القاب سے وہ یاد کرتے ہیں. بعض القاب ایسے نہیں ہیں. جو زیادہ تر القاب ہے یہ نص رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچے. رسول خدا نے ایک ایک امام کا نام رکھا ہے اور ان کے آداب اور ان کے جو القاب ہیں ان کو بیان فرمایا ہے. جتنے بھی معصومین ہیں یہ سب کے لیے رسول خدا نے خود ان کا نام رکھا. ان کے نام آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو نام رکھنے کی جب باری آئی تو شہزادی نے کیا فرمایا کہ میں مولا علی علیہ السلام پہ تقدم حاصل نہیں کروں گی, ابو الحسن نام رکھیں گے. جب ان تک بات پہنچی تو انہوں نے کیا کہا کہ میں کیسے رسول خدا پہ تقدم حاصل کر سکتا ہوں, اگر نام رکھیں گے تو رسول خدا رکھیں گے. تو جب رسول خدا آئی تو کہا کہ میں خدا پہ تقدم کیسے حاصل کر لوں, لہٰذا اگر نام رکھے گا تو وہاں سے آئے گا نام. لہٰذا کہا کہ ہارون کے 2 بیٹے تھے, ایک شبر اور شبیر, اور اسی طرح سے مولا کائنات کیونکہ اس امت کے ہارون ہے لہٰذا ان کے ایک بیٹے شبر کے نام پہ حسن اور شبیر کے نام شبیر یا شبیر کے جس کے نام پہ امام حسین کا نام رکھا گیا. اصل میں شبیر ہے اور ہم لوگ کیا شبیر کے نام سے معروف ہے, شبیر لہٰذا حسین. تمام ائمہ اسی طرح سے ان کے القاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی باقاعدہ نصوص کے ذریعے سے آئے. اچھا یہ جو لقب ہے, اب جیسے یہ ذہن میں انسان کے سوال آتا ہے, اس کا بھی جواب دیتے چلے کہ سوال کیا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر 6ویں امام کا نام صادق کیوں ہے, 8ویں امام کا لقب رضا کیوں ہے, 9ویں امام کا لقب جواد کیوں ہے؟ بھئی صادق تو سب کے سب صادق ہیں, زین العابدین تو سب کے سب زین العابدین ہیں, سجاد تو سب کے سب ہیں, کثرت سے سجدہ کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت میں ہے کہ امام سے جب پوچھا, امام کی جب تعریف کی گئی ان کے سامنے کہ مولا آپ کے کیا طویل سجدے ہوتے ہیں, کیا طولانی سجدے ہوتے ہیں, تو مولا نے کیا فرمایا تم میرے سجدے دیکھ رہے ہو, اے کاش کہ تم امیر المومنین کے سجدے دیکھتے. تو خود مولا بتا رہے ہیں کہ امیر المومنین کے سجدے کیسے تھے, لیکن اس کے بعد بھی لقب جو ہے وہ امام سجاد کا ہی سجاد ہے. امیر المومنین کا لقب سجاد نہیں ہے, گرچہ وہ بھی سجاد ہے, گرچہ وہ بھی زین العابدین ہے بلکہ سید العابدین ہے, لیکن ان کا لقب زین العابدین نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرے تمام کے تمام کہ القاب اس طرح سے کیوں ہیں, سب کے سب اگر اوصاف میں کمالات میں برابر ہے تو القاب الگ الگ کیوں ہیں, یہ ہے سوال.
جواب اس کا یہ ہے کہ ہر امام کا جو لقب اس سے خاص ہے وہ اصل میں وہ کیا کردار ادا کرنے والا ہے اس کی نشانی ہے، اس کی علامت ہے۔ امام اپنی زندگی میں جو اس کی زندگی ہوگی اس میں کس کردار کو نبھائے گا، کون سا رول پلے کرے گا، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے لقب۔ یا کون سی وہ نمایاں خصوصیات ہوں گی یا وہ صفات ہوں گی کہ جو اس زمانے میں سب سے زیادہ اس امام سے لبریز، یہ اس امام سے وہ صفات اور وہ خصوصیات دکھائی دیں گی، اس کے لیے اس چیز کی طرف کیا علامت ہے؟ اس کی علامت لقب ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جب رسول خدا، ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھا، بلکہ اللہ نے نام رکھا، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو مرتضیٰ کے لقب سے نوازا، تو مرتضیٰ کا مرتضیٰ یعنی کیا؟ یعنی جو مورد رضایت ہو، جو مورد رضایت ہو وہ مرتضیٰ ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ ایک جگہ پہ ہے کہ کسی کو کوئی شفاعت نہیں ملے گی، اور دوسری جگہ پہ کیا ہے؟ لا یشفعون الا لمن ارتضی، شفاعت کسی کو نہیں ملے گی۔ شفاعت اگر دوسری جگہ پہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر وہ کہ جو ارتضی، جس سے اللہ راضی ہو۔ اور مولا علی علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ مرتضی، یہ لقب مرتضی ہے۔ تو مرتضی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ کی مرضی ان کے پاس ہے، اللہ کی مرضی جو سب سے زیادہ کہیں پہ اگر نمایاں ہوئی ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات میں ہوئی ہے۔ مجتبی ہے، دوسرے امام ہیں، اگر ان کا نام مجتبی ہے تو کیوں یہ مجتبی ہے؟ مجتبی اس لیے ہے کہ کبھی اگر کسی زمانے میں تم دیکھ، مجتبی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی کو جس کو اللہ نے انتخاب کیا ہوا، جس کو اللہ نے انتخاب کیا ہو۔ تو اب یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ اگر تم کسی زمانے میں دیکھنا کہ لوگ تشویش میں پڑے ہیں تو سمجھ جانا یہ اللہ کا انتخاب کیا ہوا ہے، چاہے یہ قیام کر کے جنگ کرے یا صلح کر کے گھر میں بیٹھ جائے، یہ اللہ کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ خود لقب نشانہ ہوتا ہے اس امام کی ذاتی خصوصیات کے اوپر، جس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام کی صفت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی صفت ہے زین العابدین، ان کا لقب ہے یا ان کا لقب ہے سجاد۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی وہ ذاتی صفت ہے کہ جو ان کے زمانے میں سب سے زیادہ نمایاں ہوئی۔ یا پھر امام کاظم علیہ السلام کے لیے اگر کہا گیا ہے کہ یہ کاظم ہے، یعنی کیا؟ یعنی جو بغداد کے زندان ہوں گے اس میں صبر کرنا ہے مصیبتوں کے اوپر، اس لیے کاظم ہے۔ اگر 8ویں امام رضا ہے تو خراسان کی غربت کو برداشت کرنا ہے، اس پہ راضی ہونا ہے، لہٰذا یہ رضا ہے۔ اسی طرح سے اگر 9ویں امام جواد ہے تو جو کچھ ان کے پاس ہے یہ سب راہ خدا میں عطا کرنے والے ہیں، اس لیے ان کا نام جواد ہے۔ اور تمام جو ائمہ ان کا جو القاب ہے اسی طرح سے۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام کا بھی جو لقب ہے وہ رسول خدا نے شہید رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پورے کنبے کے ساتھ اسلام کے اوپر سب کو یہ شہید کر دیں گے، سب کی خدا کی راہ میں سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اور 12ویں امام کا لقب جو قائم ہے وہ اس لیے ہے کہ جب وہ کربلا میں شہید ہوں گے تو یہ ظہور کے بعد قیام کر کے ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ تمام کی تمام جو القاب ہیں یہ ان سب کے پیچھے حکمتیں ہیں، ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی ایسی علامتیں ہیں کہ اگر انسان ان کے اوپر دقت کرے، ان کے اوپر تأمل کرے تو ایک حقیقت تک پہنچے گا۔ یعنی یہ تیسرے امام کی ذمہ داری ہے شہادت دینا، اور 12ویں امام کی ذمہ داری ہے کہ قیام کرنا، قیام کرنے کے بعد عدالت علوی کو برپا کرنا ہے، قیام کرنے کے بعد خون امام حسین کا انتقام لینا ہے۔ اس لیے ان کا لقب یہ ہے، خاص لقب ہے، بلکہ ایسا لقب ہے کہ جب امام 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جب آپ کے سامنے ان کا ذکر ہوا تو امام دونوں پیروں پہ کھڑے ہوئے اور اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ یہ 8ویں امام ہے، یہ امام زمانہ علیہ السلام کے پردادا ہے، لیکن عظمت ایسی ہے ان کی کہ دونوں پیروں پہ کھڑے ہو کہ یہ جو آپ اپنے
امام کا نام آتے ہی ہم لوگ اپنے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ حقیقت میں امام رضا علیہ السلام کی تعلیم کردہ ان کی سیرت ہے کہ اس طرح سے وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھا امام کے احترام میں. یا اتنا اہم کردار امام 12ویں امام کو ادا کرنا ہے کہ امام چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اے کاش کہ میں ان کے زمانے کو درک کرتا اور ان کے انصار و یاوروں میں سے ہوتا. یہ چھٹے امام کی تمنا ہے کہ اگر میں ان کو درک کرتا، ان کے زمانے کو درک کرتا تو ان کی نصرت کرتا، میں ان کے عوام و انصار میں سے ہوتا. یہ اتنا بڑا اہم اور عظیم مرتبہ ہے کہ انسان 12ویں امام علیہ السلام کی ان کی تعجیل فرج کے لیے دعا کرے یا ان کے انصار و اعوان میں سے ہونے کی تمنا کرے. عظیم چیز ہے. اور یہ نہ کہ صرف امام نے بیان کر دیا ہو اپنے ایک آرزو کے طور کے اوپر، نہیں، بلکہ امام بیان ہی اس لیے کر رہے ہیں. امام ڈائریکٹلی آپ سے نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تمنا کیجئے. امام یہ خود بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تمنا کرتا، تاکہ ہم لوگ سیکھیں کہ جب صادق آل محمد یہ تمنا کر رہے ہیں تو ہم کیا، تو ہم بطریق اولا ان کی خدمت گزار بننے کی آرزو کریں اور ان کی غیبت میں ان کی ایسی خدمت کریں کہ جب وہ آئیں تو ہم مر بھی جائیں تو ہماری قبروں سے ہم کو اٹھوائیں اور اپنے انصار اور اپنے یاوروں میں شمار فرمائیں. تو لقب اس طرح سے. اب جب 5ویں امام کا دور آیا، جب 5ویں امام، کیونکہ دیکھیے امیر المومنین علیہ السلام کے سینے میں علوم کا ایسا خزانہ دفن رہ گیا کہ جس کو وہ کبھی ظاہر ہی نہیں کر سکے. یہاں تک کہ دوسرے بھی جو ائمہ ہیں کبھی بھی ان سے وہ اپنے جو علوم ہیں اس کو ظاہر نہیں کر سکے. یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ بعض ایسے راز تھے کہ جو حضرت امیر سلام اللہ علیہ وہ کنویں میں جا کے کنویں کے سناتے تھے، کیونکہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح کی باتیں بتائی جائیں. لہٰذا کنویں سے خطاب کرتے تھے، کنویں کے اندر جا کے اپنے جو باتیں ہیں وہ کیا کرتے تھے. یہاں تو اور اسی طرح سے علوم انبیاء یا امام حسن، امام حسین یا چوتھے امام تک کسی نے بھی یعنی طاہر علیہ السلام کے علم سے اس طرح سے وہ استفادہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یا تو فرصت نہیں ملی اس طرح کی، یا پھر یہ ہوا کہ جب یا فرصت نہیں ملی یا لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو جو یہ چیز سکھائی جائے. لیکن جب 5ویں امام کا دور آیا، تو یہاں پہ وہ وقت تھا جو آپ لوگ مسلسل سنتے ہیں کہ یہاں پہ یہ وہ دور ہے کہ جو بنی امیہ اپنے ضعف کی طرف جا رہی ہے. یہ جو ہے ان کا نزول ہو رہا ہے، ان کی قوت کم ہو رہی ہے اور ان کے اندر اندرونی جو لڑائیاں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لہٰذا امام نے اس فرصت کو بہت زیادہ غنیمت شمار کر کے اس علوم کی یونیورسٹی کو، اس دانشگاہ کو، اس کی تاسیس رکھی. امام نے اس کی تاسیس کی اور تاسیس کرنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں شاگرد پروری کی. لہذا جب رسول سے یا خود امام چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا لما سمیتہ الباقر، آپ نے ان کا نام باقر کیوں رکھا ہے، تو امام تو جو راوی ہے دیکھیے بہت عجیب چیز ہے. راوی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جیسے میں نے امام سے سوال کیا فتبسم، تو امام زین العابدین علیہ السلام مسکرائے. اور پھر کیا کہتا ہے اس سے پہلے میں نے امام زین العابدین کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب میں نے 5ویں امام کے لقب کے سلسلے میں سوال کیا تو وہ امام مسکرائے. اور امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان کا نام باقر ہے اس لیے کیونکہ جو ائمہ ہوں گے وہ ان کی نسل سے ہوں گے، اور زمین کے اوپر رسول خدا سے سب سے زیادہ شبیہ اگر کوئی شخص ہے تو یہ ان کی ذات ہے. اور باقر اس لیے ہے کہ یہ انبیاء کے علوم کو شق کریں گے، لوگوں کے سامنے اس کو نشر کریں گے، پھیلائیں گے. شق کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باقر العلوم جو کہا جاتا ہے، باقر العلوم یعنی علوم کو شق کرنے والا. اصل میں جو لفظ ہے شقہ زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر کہا جاتا ہے شق الارض، زمین کو چاک کیا. چاک کرنا یعنی اس میں ایسے چیرا لگانا، اس کو الگ کر دینا. کب کہا جاتا ہے؟ کہ جب اس کے اندر دانے
بوئے جاتے ہیں، بیج بونے سے پہلے زمین کے اوپر تو ایسے ہی بیج نہیں ڈال دیتے ہیں، بلکہ پہلے اس کو کھودتے ہیں، زمین کی جو مٹی ہے اس کو کنارے کرتے ہیں، زمین کو شق کرتے ہیں، اس کے بعد تو شق کا اس کا مطلب یہ ہے. تو امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی جو لقب ہے باقر العلوم، یعنی یہ وہ ہے کہ جو انبیاء کے علوم کے خزانے ہیں اس کو لا کے امام نے لوگوں کے سامنے کھولا ہے، لوگوں کے سامنے ان علوم کے خزانوں کو نمایاں فرمایا ہے. تو یہ شق کرنا یعنی انبیاء کے علوم میں شکاف ڈالا ہے، انبیاء کے علوم میں شکاف کیا ہے امام نے. تو گویا یہ کہ رسول خدا اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح علی ابن ابی طالب نے اپنی ولادت کے وقت کعبے کی دیوار میں شق ڈالا اور شکاف لے کے آئے ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے، اسی طرح سے انبیاء کے علوم میں شکاف ڈالنے والے محمد باقر علیہ السلام. یہ رسول خدا کی تعبیر ہے کہ شق کا، کیونکہ یہ جس طرح سے جو انبیاء کے علوم ہیں ان کو نمایاں کریں گے. اچھا، جو شق کرنا ہوتا ہے یہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ اس زمین کو کھود کے پھر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے اصل میں جو زمین میں دانہ بونا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب وہ زمین کو کھودتا ہے اور الگ الگ کرتا ہے تاکہ دانے ڈالنے کے لیے آمادہ کرے زمین کو، تو بہت سارے دانے نہیں ڈال دیتا ہے، بلکہ کتنے دانے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ایک پھل ایک پیڑ نکلے؟ ایک دانہ چاہیے ہوتا ہے، ایک دانہ چاہیے ہوتا ہے. لہذا امام باقر علیہ السلام نے بھی جب علوم انبیاء کو نشر کیا، علوم انبیاء کو شکاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے تمام علوم لوگوں کے سامنے رکھ دیے کہ لوگ سمجھے کہ بس جو تھا وہ یہی تھا، بلکہ انبیاء کے علوم کے ایک قطرے کو نمایاں کیا ہے کہ جو ایک پوری یونیورسٹی کی شکل میں دکھا ہے. اور جس طرح سے وہ ایک دانہ جب زمین پہ پڑتا ہے، دانہ ایک ہوتا ہے، لیکن جب اس کو سینچا جاتا ہے تو ایک ایسا پیڑ نکلتا ہے، ایسا درخت نکلتا ہے کہ جس سے وہ پھل نکلتے ہیں کہ پوری دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے. امام نے بھی اپنے علم کے ایک قطرے سے اس طرح سے اس کو سینچا، ایسے شاگردوں کی تربیت کی کہ پورے عالم اسلام میں ہر انسان کہتا ہوا نظر آتا تھا حدثنی ابو جعفر الباقر، میں نے امام باقر سے سنا، میں نے امام باقر سے سنا، چاہے وہ کوفہ ہو، چاہے وہ بصرہ ہو، چاہے وہ مدینہ ہو، چاہے وہ مکہ ہو، یہاں تک کہ شام کے جہاں پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سب سے کٹر دشمن رہا کرتے تھے، وہاں پر بھی امام کی احادیث کو نقل کرنے والے اور ان علوم کو پھیلانے والے پھل کہ جو امام باقر علیہ السلام کے بوئے ہوئے درخت سے اور سینچے ہوئے درخت سے نکلے تھے، وہ سب وہاں تک موجود تھے. لہذا امام نے اس طرح کے کام کو انجام دیا ہے. بلکہ امام صادق علیہ السلام کے لیے زیادہ نمایاں ہے کہ امام نے زیادہ حدیثیں بیان کی، لیکن امام صادق علیہ السلام کے بھی سب سے برتر جو شاگرد تھے کہ جن کا نام زرارۃ ابن عین ہے یا جن کا نام محمد ابن مسلم ہے، یہ سب تربیت کرتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام. ان سب کی تربیت امام محمد باقر علیہ السلام نے کی، یہاں تک کہ صرف ایک شخص محمد ابن مسلم وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سمعت من ابی جعفر 30,000 حدیثا، میں نے امام باقر علیہ السلام سے 30,000 حدیثیں نقل کی. ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، یہ باقر العلوم ہے، باقر العلوم یعنی یہ 30,000 حدیثیں نقل کرنے والا ایک شخص ہے. بعض جگہوں پہ ابان بن تغلب بہت بڑی تعداد حدیثوں کی ابان نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے، اور اسی طرح سے زرارہ بھی امام کے ابرز اور سب سے زیادہ معروف شاگردوں میں سے تھے کہ جن کے اوپر خود امام صادق علیہ السلام افتخار کرتے ہیں. زرارہ جیسے لوگوں پہ یا محمد ابن مسلم جیسے لوگوں کے اوپر امام کا یہ لوگ امام کے افتخار ہیں. بعض روایات میں امام فرماتے ہیں کہ لولا ہؤلاء لندرس الدین، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو دینی تمام تعلیمات جو نابود ہو جاتی. انہوں نے پوری امانت داری سے باقر العلوم سے ان علوم کو لیا ہے اور سینہ بسینہ ہم تک پہنچایا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پوری امانت داری اور پوری دیانت داری سے ہم تک پہنچایا ہے، ہم اپنے بعد والوں تک اسی طرح سے
ان علوم کو نشر کریں، ان علوم کو آگے بڑھائیں۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ لہٰذا اتنے فضائل، اتنے کرامات جب یہ دیکھے، یہی وجہ تھی کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جو رسول خدا کے آخری صحابی تھے، رسول خدا نے ان کو مأمور کیا، ان کا یہ فریضہ بیان کیا کہ آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ایک ایک جو میرے بعد آنے والے امام ہیں سلام کریں گے آپ، اور یہاں تک کہ 5ویں جو امام ہیں آپ ان کے زمانے کو درک کریں گے اور ان تک آپ ہمارا سلام پہنچائیں گے۔ رسول خدا نے ان کو اس بات کے لیے مأمور کیا، اور عجب نہیں کہ رسول خدا نے جو مأمور کیا ہو، ان کی یہ آخری صحابی بچے ہی اسی لیے ہو تاکہ یہ رسول خدا کو اس کام تک، رسول خدا کے سلام کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ شاید آپ کہیں کیوں؟ کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام اگر رسول سے لے کے 12ویں امام تک گنا جائے تو اس کڑی کے ایگزیکٹ وسط ہے، ایک دم بیچ میں۔ رسول سے حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد وآخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا بیچ والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری والا بھی محمد ہے۔ پہلے والے کو، پہلے محمد کو سلام کرنے کے لیے جبرائیل خود آتے تھے، آخری محمد کو سلام کرنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ کو روک رکھا ہے، اور بیچ کے محمد کو سلام کرنے کے لیے رسول خدا نے جابر کو روکا کہ آپ میرا سلام ان تک پہنچائیں۔ لہذا یہ رسول خدا کا کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا عجب نہیں کہ یہ وجہ رہی ہو۔ اور یہ خالی سلام، یہ بات نہیں ہے ایسی کہ خالی سلام کیا ہو یا سلام کہنے کے لیے ہی جابر سے جو ہے وہ بات بیان کیوں نہیں، بلکہ اصل میں ماجرا کچھ اور تھا۔ ماجرا یہ تھا، ایک سلوات پڑھ دیتا ہوں محمد علیہ ماجرا یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر ابن عبداللہ انصاری کو تعلیم دے رہے تھے یا لکھوا رہے تھے کہ میرے بعد ایک ایک کر کے کون امام ہوگا۔ جابر کو یہ لکھوا رہے تھے، ان کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ کون امام ہوگا۔ عجب نہیں کوئی جابر سے پوچھ لیتا کہ بھئی یہ رسول خدا نے یہ تمہیں تعلیم دینے کی ذمہ داری کیا دی، تو جابر پلٹ کے جواب ضرور دیتے کہ جب تم سے قلم و کاغذ مانگا تھا تو تم نے تو دیا نہیں، لہذا رسول اپنے اس وظیفے کو نہیں چھوڑ سکتے، لہذا اگرچہ تم نے قلم و کاغذ نہ دیا ہو اور اس بات سے رسول کے اوپر بہتان لگا کے، ان کے اوپر تہمت لگا کے ان کو روک دیا ہو، لیکن رسول یہ اپنا کام یہ آگے بڑھائیں گے ضرور۔ لہذا جابر کو تعلیم دے رہے تھے کہ میرے بعد جو امام ہوں گے وہ علی ابن ابی طالب ہیں، ان کے بعد جو امام ہیں ان کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ ہیں، ان کے بعد ان کے بھائی امام حسین شہید ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ یا جابر وانت تدرکہ، اے جابر تم ان کو درک کرو گے، تم ان کو دیکھو گے۔ فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ أَبْلِغْهُ مِنِّي السَّلَامَ، تو جیسے ہی تم ان کو درک کرنا، ان کو دیکھنا، تو میرا سلام کہنا ان تک میرے اس سلام کو پہنچانا، یہ جابر کا وظیفہ تھا۔ جابر کو اس بات کے اوپر رسول خدا نے مأمور کیا، اور جابر بھی خوب سمجھ رہے تھے کہ رسول خدا نے جب یہ بات کہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ضرور رہی ہوگی۔ لہذا چوتھے امام کا زمانہ تھا اور جابر مسجد النبی کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے، روز مسجد النبی کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ یا باقر العلوم، یا باقر العلوم، یا باقر العلوم، بس یہ کہا کرتے تھے۔ جابر کی عمر، جب رسول خدا نے یہ بات بتائی ہے تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ جابر تم ان کو درک کرو گے، اور ان کو درک کرنے کے بعد زیادہ تمہاری زندگی نہیں ہوگی۔ لہذا جابر امام کو درک کرنے کے 2 سال کے اندر ہی وفات پا گئے۔ لہذا جب یہ زمانہ تھا کہ جب مسجد النبی کے باہر بیٹھ کے کہتے تھے یا باقر العلوم، یا باقر العلوم، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جابر بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عمر 90 سے زیادہ تھی، بعض جگہوں کے اوپر 91 ہے، بعض جگہ 93 ہے، اس طرح سے ان کی عمر تھی۔ لہذا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جابر جو ہے پاگل ہو گئے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔
کوئی ان سے پوچھتا تھا تو کہتے تھے کہ بس یا باقر العلوم یا باقر العلوم، یہاں تک کہ ایک بھائی یہ بھی کر سکتے تھے کہ سیدھے امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر چلے جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، ان سے کہتے کہ اے سید سجاد آپ کے اوپر سلام ہو، مجھے اپنے بیٹے سے ملوا دیجئے کہ میں رسول خدا کی ایک امانت ہے، ان کا سلام ہے، میں ان تک پہنچا دوں۔ یہ نہیں کیا، بلکہ خود مسجد نبی کے باہر بیٹھ کے پہچنوایا تاکہ جو لوگ گزرتے ہیں، ایسے تو خوب صحابہ کیا کرتے ہیں، صحابہ کے گن گایا کرتے ہیں، اب دیکھو کہ رسول کا جو یہ آخری صحابی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ رسول کا آخری صحابی کیا کہہ رہا ہے، لہذا کہا کرتے تھے یا باقر العلوم یا باقر العلوم، تاکہ جب لوگ آ کے پوچھیں تو بتائیں کہ رسول نے ایک امانت دی ہے کہ جو باقر العلوم تک پہنچانی ہے، تاکہ لوگ باقر العلوم کو سمجھیں اور ان کو پہچانیں اور اس کے بعد ان کی تبعیت کریں، ان کی پیروی کریں۔ لہذا جب خود ایک دن امام باقر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کہا السلام علیکہ یا جابر، جابر ابن عبداللہ کے اوپر امام نے سلام کیا، تو جیسے ہی جابر نے ان قدموں کو، ابھی سلام بھی نہیں ہوا تھا، ان قدموں کو آتے ہوئے سنا، کیونکہ جابر آنکھوں سے وہ ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے آخر عمر میں، لہذا اور پروردگار عالم کا ایک لطف یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کسی ایک چیز کو لیتا ہے تو جو اس کی دوسری قوتیں ہیں ان کو بڑھا دیتا ہے، تو اگر آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں تو کان تیز ہو جاتے ہیں، یا جو دوسرے حص ہیں ان کو ان میں شدت اور قوت آ جاتی ہے۔ لہذا جابر نے جب سنا یا اس بات کو درک کیا کہ کوئی ان کی طرف آ رہا ہے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کہا یہ رسول خدا کی نشانیاں ہیں، ابھی امام پہنچے نہیں ہیں، کہا یہ رسول خدا کی نشانیاں ہیں، اور یا باقر العلوم کہتے جا رہے تھے اور یہ رسول خدا کی نشانیاں ہیں کہ یہاں تک امام ان کے سامنے آئے۔ جابر نے ہاتھوں کو چوما اور قدموں میں گر گئے کہ یا ابن رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے قدموں کا بوسہ لیتا ہوں۔ پھر امام باقر نے گلے سے لگایا اور کہا کہ مجھے امانت پہنچانی ہے، جابر نے رسول خدا کا سلام پہنچایا اور امام نے جواب دیا کہ علیکہ وعلی جدی رسول اللہ السلام، تم پر بھی سلام ہو اور میرے جد رسول خدا پر بھی سلام ہو۔ پھر یہ وقت تھا کہ جب امام باقر علیہ السلام خود جابر ابن عبداللہ کی زیارت پہ جایا کرتے تھے۔ اب اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ وقت ہوگا کیونکہ کچھ اور اہم چیزیں ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، لہٰذا اور وہ باتیں جو تھیں کہ جو صحیفہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تھا اس کی تعلیم دی، جابر سے کہا کہ تم اپنے صحیفہ دیکھو اور میں پڑھ رہا ہوں، جو میرے پاس ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، تمہارے پاس جو ہے تم اس کو دیکھو۔ تو جابر کہتے ہیں کہ امام نے پورا وہ پڑھا اور لم یخالف حرف حرفا، ایک حرف کی بھی مخالفت نہیں کی، جو میں نے لکھا تھا رسول کے زمانے میں اور وہ جو امام باقر نے میرے تک ایک تفصیلی چیز ہے۔ یہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ زندگی نامہ تب تک کہ جب تک یہ امام نے جابر بن عبداللہ الانصاری سے ملاقات کرنا۔ اب جب ہم تھوڑا اور آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں خود امام کی زندگی کو، تو امام بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جن کی طرف امام نے فوکس کیا، جن کی طرف امام نے لوگوں کی توجہ دلائی، وہ یہ تھا کہ صرف دینی تعلیمات جو ہیں وہ حاصل کرنے کے اوپر لوگوں کو منحصر نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے کہ صرف تم کو علم دین سیکھنا ہے، بلکہ ایک وجہ یہ تھی اس کی کہ اس زمانے میں فرق ضالہ، گمراہ فرقے بے پناہ تھے، بے پناہ گمراہی کے اسباب فراہم تھے۔ مثال کے طور کے اوپر لوگ کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام چوتھے امام تک یہ ان کو بولنے کی اور بات کرنے کی لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں، ان کے اوپر شدید پہرا ہے، لہٰذا سب نے اپنی اپنی دکانیں کھول لی۔ جس طرح سے حسن بصری گمراہ فرقوں کا ایک امام ہے چھوٹا سا، کہ جس سے خود امام نے کیا فرمایا کہ فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنِ، حسن بصری کو جہاں جانا ہے جائے، يَذْهَبْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اس کو داہنے جانا ہے یہ دائیں جائے، اس کو بائیں جانا ہے بائیں جائے، وَمَا يَجِدُ الْعِلْمِ إِلَّا مِنْ عِنْدِنَا، اس کو علم کہیں نہیں ملے گا سوائے میرے پاس۔ یا پھر دوسرے جو فرقے تھے کہ جیسے
حکم ابن عتیبہ یا اور دوسرے لوگ، ان سے بھی کہا کہ امام نے کیا فرمایا، شرقا و غربا، شرق جتنی دور تک شرق میں جانا ہے تم چلے جاؤ، جتنی دور تک تمہیں غرب میں جانا ہے چلے جاؤ، ما تجدان علما صحیحا الا ہا ہونا، کہیں بھی تم کو صحیح علم نہیں ملے گا مگر وہ کہ جو یہاں سے نکلے گا، الا ہا ہونا۔ امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما کے یہ بتایا کہ یہاں سے تم کو صحیح علم ملے گا۔ لہذا بہت سارے جو مختلف اس طرح کے جو فرقے تھے وہ ایک کے بعد ایک کسی زمانے کے اندر جو ہے وہ آگے چلے گئے۔ اصل جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ خالی امام یہ نہیں بیان کرنا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے علم نبی علم نبیین ہے، بلکہ علم نبیین کے ذریعے سے تمام چیزوں کی جو تعلیمات ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں، جو انبیاء کی جو رسالتیں ہیں ان کو بچانا تھا، ان کی ذمہ داری لینا تھی۔ لہذا آپ کو یہ نہیں دکھے گا کہ کسی دوسرے امام سے یا شروع کے خاص طور سے اماموں سے سخت فلسفی یا کلامی سوالات کیے جاتے ہیں، نہیں کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ چیز مثال کے طور پر کوئی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ اللہ کب سے تھا، یہ اس کی مثالیں بہت کم ہیں، لیکن یہ بعد کے اماموں میں بہت زیادہ چیزیں شروع ہوئی اس طرح کی چیزیں کہ اللہ کب سے تھا۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ کوئی کسی سے پوچھے کہ بھائی کب سے ہونا، اس کا جواب بہت سخت ہے، لیکن امام نے ایک جملے میں اس چیز کا جواب دیا، ایک جملے میں۔ اس سے پہلے کہ امام کا جملہ بیان کرے ہم ایک مثال دینا چاہتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت دیر سے بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ میرے سامنے آئے، ٹھیک، جب میرے اگر آپ یہاں پہ نہ ہوتے اور میں سوال کروں کہ کب آئے تو میرا سوال درست ہے۔ اگر یہ آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر نہیں ہے اور آپ یہاں آئے تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ کب آئے۔ لیکن فرض کریے کہ میں آپ کے گھر پہ آؤں اور آپ کے گھر پہ آنے کے بعد میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی آپ کب آئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کے گھر پہ گیا ہوں اور آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں آپ کب آئے۔ بھائی مجھے آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کب آیا، کیوں؟ کیونکہ میں وہاں پہ نہیں تھا اور اب میں آ گیا ہوں، لہذا آپ پوچھیں گے مجھ سے کہ بھائی کب آئے، لیکن وہ آپ کا گھر ہے، آپ وہیں رہتے ہیں، لہذا یہ میرے لیے نہیں ہے۔ آپ سب دیکھیے آپ لوگ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کب کا سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ جو نہ ہو اور اس کے بعد ہو، اس کے بعد وہ وجود میں آئے۔ لہٰذا جب امام باقر سے سوال کیا گیا کہ اللہ کب سے تھا تو امام نے کہا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کب سے نہیں تھا، یہ بتاؤ کب سے نہیں تھا، تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کب سے تھا۔ یعنی تم اس کے آغاز کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اس کے آغاز کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم یہ بتاؤ کہ وہ کب سے نہیں تھا۔ آغاز تو تب ہوتا ہے کہ جب ایک حد تک نہ ہو پھر وہ شروع ہوا ہو، یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے۔ اس طرح سے کوئی انسان کہیں رہ رہا ہو، اس کے بعد دوسری جگہ پہ چلا جائے تو اس سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی یہاں پہ رہنے کا آغاز کب سے کیا، لیکن اگر کسی کا آباء و اجداد کا گھر ہی وہ ہو تو وہاں پہ یہ نہیں سوال کیا تھا کہ بھائی کب سے۔ تو امام سے جب پوچھا گیا کہ متى کان اللہ، اللہ کب سے تھا، تو امام نے فرمایا پہلے تو یہ بتا متى لم یکن، اللہ کب سے نہیں تھا، حتی اخبر، تاکہ میں تم کو بتاؤں متى کان، کہ وہ کب سے تھا۔ لہذا یہ ایک اہم شبہ ہے، عویص سخت چیز ہے کہ جس کو امام نے آسانی سے ایک کلمے سے اس کو حل کیا۔ یا بعض دوسری جگہوں کے اوپر ایسے شبہات امام کے سامنے پیش کیے جاتے رہے کہ جن سے واقعاً ایسی بو آتی تھی کہ کیا کہ یہ واقعاً یا گمراہ فرقوں کے ذریعے سے یہ ایجاد کیے جا رہے ہیں یا پھر یہ امام کی دشمنی میں ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر جب
شق کرنے کی بات ہے نا کہ باقر العلوم ہے، ان کا کام یہ ہے کہ علوم کو شق کریں، علوم کو پھاڑیں، علوم کو نشر کریں، لوگوں کے سامنے لے کے آئیں۔ لہذا وقت یہ تھا کہ جب امام باقر علیہ السلام کی زندگی کا آخری دور تھا، بس مختصر 2 باتیں ہیں، اس کے بعد امام کی شہادت کے حالات۔ آخری کا جب زندگی کا دور تھا تو ہشام ابن عبد الملک جو امام کے زمانے میں بادشاہ تھا، اس نے شام سفر کروایا، زبردستی شام کا سفر امام نے کیا، اور جو شام کا سفر ہوا اس کے اندر امام کی اہانت اس نے اس طرح سے کی کہ جب امام باقر علیہ السلام شام پہنچ گئے تو 3 دن تک اس نے خلیفہ سے ملنے سے منع کر دیا۔ یہ بڑی اہانت ہے کہ کسی سے ملوانے کے لیے بلایا جائے اور پھر 3 دن تک ملنے بھی نہ دیا جائے۔ لہذا اس کا جواب امام نے ایسے دیا کہ جب 4تھے دن دربار میں پہنچے تو جتنے بھی لوگ دربار میں موجود تھے امام نے ان سب کو سلام کیا، لیکن خود خلیفہ کو سلام نہیں کیا۔ تو یہ 2 برابر اہانت ہوئی۔ لہذا اس نے کیا کیا، الگ الگ حربے اپنائے گئے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی، ان کی جو عزت تھی، جو ان کی عظمت تھی، جو ان کی فضیلت تھی، ان کو کم کرنے کے لیے۔ لہذا کیا کیا کہ ایک تیر کمان کا، سنا ہے نا آپ نے، تیر کمان کا ایک مسابقہ ہو رہا تھا، کمپٹیشن ہو رہا تھا تیر چلانے کا۔ اس نے سامنے ایک ایسے دائرہ بنایا اور اس کے اوپر جو ہے کہا تیر اور کمان مولا کے ہاتھ میں دے دیا۔ 57 سال کی عمر ہے، 57 سال کی عمر ہے، مدینے سے شام بلایا ہے اور ہاتھ میں تیر کمان دے دیا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ جیسے ہی امام نے ہاتھ میں وہ تیر کمان امام کے ہاتھ میں دی تو امام نے فرمایا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، یہ سب چیزیں تو مجھے کیوں دے رہے ہو، فاعفونی، رہنے دو، جانے دو۔ تو اس نے کہا نہیں، کرنا ہی پڑے گا، آپ کو تیر چلانا ہی پڑے گا، تیر چلا کے دکھائیے۔ امام نے منع کیوں کیا؟ نہیں، منع اس لیے کیا کہ سن زیادہ ہے اور خود جو اپنی جو کمالات ہیں وہ خود انسان نہ دکھائے، بلکہ یہ ایک طرح کا احتجاج تھا کہ تم مدینے سے یہاں بلا رہے ہو باقر العلوم کو، علوم کو شکاف کرنے والے کو بلا رہے ہو اور اس کے ہاتھ میں تیر کمان دے رہے ہو۔ لیکن جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو امام نے نشانہ لے کے تیر چلایا۔ جب تیر چلا تو وہ جو دائرہ تھا اس کے ایک دم سینٹر میں جا کے وہ تیر لگا۔ پھر اس نے دوبارہ تیر دیا، جب دوبارہ تیر دیا تو دوسرا تیر پہلے تیر کے بیچ میں لگا اور پہلے تیر کو شق کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، شق کر دیا، پہلے تیر میں شکاف ڈال دیا۔ جب دوسرا تیر لگ گیا اس جگہ پہ، سب نے اتنا تعجب کیا تو اس نے تیسرا تیر دیا۔ جب تیسرا تیر امام نے چلایا تو اس نے دوسرے والے تیر کو شق کر دیا۔ وہ بھولا ہوا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ باقر العلوم ہے، اس کا مطلب یہ کہ صرف علوم کو شق کرنا جانتے ہیں، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو یہ اپنی شجاعت اور جو جنگی فنون ہے ان کے جوہروں سے تیروں میں بھی یہ شکاف ڈال دیں۔ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی یہ اس طرح کے کمالات ہیں۔ جب تعجب کیا، جب دیکھیں ایک انسان کسی کو چیلنج کرے اور وہ چیلنج میں ہار جائے تو کتنا شرمندہ ہوتا ہے، تو اس کے پاس کچھ بولنے کے لیے بچتا نہیں۔ اس نے کہا کب سے سیکھا؟ تو امام نے کہا جانے دو، یعنی میں تم کو کیا بتاؤں کہ یہ کب سے سیکھا ہے اور یہ کہاں سے ہم نے سیکھا ہے۔ بار تو یہ جتنی جو امام کی جو شہرت تھی وہ بڑھتی جاتی تھی، اتنا زیادہ یہ لوگ جو ہے امام کے خلاف پروپیگنڈاز ہوتے تھے۔ اسی شام کے ہی سفر میں امام کا ایک نصرانی سے بہت زبردست مناظرہ ہوا۔ انشاءاللہ کسی وقت جو ہے اس کے بعض فقرات جو ہے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ لیکن جب مناظرے سے امام اس کے اوپر نصرانی سے غلبہ کر کے آ گئے تو جتنے نصارہ تھے وہ سب امام کے ساتھ آ گئے۔ جب امام کے ساتھ ان نصارہ کو دیکھا تو اسی خلیفہ نے مشہور یہ کروا دیا کہ محمد باقر علیہ باللہ نصرانی ہو گئے۔ یعنی اس طرح سے یہاں تک کہ لوگوں نے مدینے کے دروازے امام کے لیے بند کر دیے۔ اس طرح سے لوگوں نے جو ہے امام کو، خلیفہ نے اس طرح سے پروپیگنڈے کیے اور امام کی عظمت اور ان کی جو جلالت تھی اس کو کم کرنے کی اپنی کوششیں کی۔ لیکن عزیزو، جب تک
کر سکتے تھے سب نے کیا، لیکن جب نہیں کر سکے تو پھر آخری حربہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ شہادت کا جام دلانا تھا۔ امام باقر علیہ السلام، آپ نے سنا تھا ابھی جو مرثیہ ہو رہا تھا اس کے اندر بھی، کہ یہ امام وہ امام ہے کہ جن کی ولادت 57 ہجری میں ہوئی ہے۔ 57 ہجری میں ہوئی ہے تو فوراً آپ سب 61 ہجری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی کربلا کے واقعے میں امام 3.5 سال کے تھے، 4 سال کے امام ہوتے کربلا کے واقعے میں۔ اور خود امام سے روایت ہے کہ قتل جدی الحسین، میرا جد حسین قتل ہو گئے، میرے جد حسین، ولی 4 سنین، اور میں 4 سال کا تھا۔ وَإِنِّي لَأَذْكُرُ، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کیا کیا مصیبتیں تھیں جو ہمارے اوپر ان دنوں میں ٹوٹی۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ امام باقر علیہ السلام کی جو شجاعت تھی، جو ان کے فضیلت تھی، جو ان کے جنگی فنون تھے، ان شجاعت کو آپ نے اس تیر والے واقعے میں سنا، لیکن امام کی ایک یہ بھی شجاعت تھی کہ جو امام نے 3.5 سال کی عمر میں یزید کے دربار میں دکھائی، کہ جس کو مسعودی نے اپنی کتاب میں اس بات الوصیت میں اس چیز کو لکھا ہے کہ 3.5 سال کا سن ہے، یزید کا دربار ہے، یزید کے دربار میں امام موجود ہے، اور یزید کے سامنے جب چوتھے امام نے وہ اپنا عظیم الشان خطبہ ایجاد فرمایا، اپنا خطبہ کہا، کہ جس کے بعد یزید اس بات کے اوپر مجبور ہو گیا کہ بے وقت اذان دلوا دے، تو پھر ایک مرتبہ یزید نے اپنے لوگوں سے مشورہ کرنا شروع کیا کہ اس نے تو پوری میری حکومت کو پلٹ دیا ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ جب مشورہ دیا تو مشورہ دینے والوں نے کیا جواب دیا؟ کہا اس کو قتل کروا دے، اے یزید چوتھے امام کو قتل کروا دے۔ جیسے ہی یہ اس بات کو سنا، 3.5 سال کے امام محمد باقر ہے، اس بات الوصیت میں کیا لکھتا ہے مسعودی یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس کے ان لوگوں کے مشورے کو سنا تو امام نے کیا فرمایا؟ اے یزید، یہ تیرے مشورہ کرنے والے تو فرعون سے بھی بدتر ہیں، تیری یہ حکومت فرعون کی حکومت سے بھی بدتر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا فرعون کے جب موسیٰ اور ہارون کو پکڑا تھا اور مشورہ کیا تو فرعون کے مشاورین نے یہ کہا ان لوگوں کو جانے دے، لیکن تیرے مشاورین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو قتل کر دے۔ اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ فرعون کو مشورہ دینے والے حلال اولادیں تھیں، اور انبیاء اور ان کے بیٹوں کو قتل کرنے والے اس صفت کے نہیں ہوتے۔ بس یہ 3.5 سال کے بچے سے جب اس طرح کے خطاب کو سنا تو پھر یزید نے سب کو رہا کیا۔ رہائی کا سبب یہ تھا، خطبے کے بعد امام باقر علیہ السلام کے یہ جلوہ فکن الفاظ تھے کہ جس کے بعد رہائی ملی ہے۔ اسی کے دربار نے کم سنی میں للکارا ہے، لیکن عزیزوں یہ للکار جو تھی اس سے پہلے کربلا کے مصائب بھی دیکھ کے آئے ہیں۔ آپ کربلا کے بچوں کی مصیبتوں کو سنتے ہیں نا کہ کیا کیا مصیبتیں ان بچوں پہ ٹوٹیں، لیکن عزیزوں اصل میں بات یہ ہے کہ جب محرم ہوتا ہے تو امام باقر کا ذکر نہیں ہوتا۔ حق یہ ہے کہ محرم کی مجلسوں میں جب کربلا کے بچوں کے مصائب بیان کیے جائیں تو باقر آل محمد کا بھی ذکر ہو، کہ جس طرح سے 4 سال کی ننھی سکینہ کے گلے میں رسن تھی، اور وہ کس طرح سے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام گئی، تو باقر بھی اسی رسن میں تھے۔ جب آپ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ سید سجاد کی کمر جھک گئی تھی، کہا کیوں جھکی؟ اس لیے جھکی کہ سکینہ اور سید سجاد ایک رسن میں تھے، اگر سید سجاد اپنے خط سے کھڑے ہوتے تھے تو سکینہ کا گلا گھٹ جاتا تھا۔ اے عزیزو باقر بھی اسی رسن میں تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ تمام یہ وہ مصائب ہیں کہ جو امام باقر علیہ السلام نے بھی جھیلے ہیں، ان تمام مصائب کا سامنا کیا ہے۔ وہ جو آپ سنتے ہیں کہ جب اونٹوں کی پشت سے بچے گرتے تھے اور مائیں ان کو اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیتی تھیں اور بچوں کو اٹھاتی تھیں، تو عجب نہیں امام محمد باقر بھی گرے ہو اور ماں نے اپنی گود میں لیا ہو۔ عزیزوں جب ایک بچہ ہوتا ہے، کوئی بھی بیٹا ہو، چاہے وہ جوان ہو یا بچہ ہو، وہ تحمل نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے اس کے باپ کو کوئی مارے، تحمل نہیں کر سکتا۔
چاہے وہ چھوٹا ہی بچہ کیوں نہ ہو. لیکن اگر وہ چھوٹا بچہ امام وقت بھی ہو, اس کے بچپنے میں اور اس کے بڑے ہونے میں کوئی فرق نہ ہو. اب عزیزو ذرا تصور کر کے بتائیے کہ جب سید سجاد کے ہاتھوں میں رسن ہوگی اور پیروں میں بیڑیاں ہوگی اور گلے میں خاردار توق ہوگا اور ان کو کھینچ کے لے کے جایا جا رہا ہوگا اور کوئی پیچھے سے دروں کی برسات کر رہا ہوگا تو باقر کا کلیجہ پھٹ جاتا ہوگا. اے بابا میں کیسے دیکھوں, یہ بیٹا کیسے دیکھے کہ بیٹا موجود ہے اور باپ کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. کس طرح سے یہ سفر طے کیا, اور دیکھتے ہوں گے بس کچھ لحظے کہ دیکھتے ہوں گے کہ ہم نے اتنے دن ان مصیبتوں کو دیکھا, اتنے دن ان مصیبتوں کو سہا, لیکن کہیں پہ اپنے جد پہ رونے کی فرصت نہ ملی. شاید یہی سبب تھا کہ جب ہشام ابن عبد الملک کے زہر نے اثر کرنا شروع کیا تو ایک دفعہ اپنے بیٹے جعفر صادق کو بلایا اور کہا ہے بیٹا جعفر صادق, یہ اصول کافی میں روایت ہے, اصول کافی کی 5ویں جلد میں یہ روایت موجود ہے, فروع کافی کی 5ویں جلد فروع کافی میں, کہ اپنے بیٹے امام باقر امام صادق علیہ السلام کو بلایا اور کیا کہا اے بیٹا جعفر, میرے پیسوں میں سے فلاں مبلغ, روایت میں ہے کذا و کذا, اتنا مبلغ نکال لینا. کس لیے؟ تندبنی فی منا فی ایام منا, میری مجلسیں برپا کرنا منا میں 10 سال تک, 10 سنین. یہ تمام الفاظ ہیں خود روایت کے امام باقر علیہ السلام کی وصیت کے کہ میرے مال میں سے اتنا مبلغ اتنا پیسہ الگ کر لینا تاکہ منا میں وصیتیں ہوں, منا میں مجلسیں ہوں, اور 10 سال تک خالی منا میں نہیں بلکہ امام نے تاکید کی ایام منا, یعنی ان ایام میں مجلسیں ہونا چاہیے کہ جن ایام میں حاجی منا میں موجود ہوتے ہیں. مولا مجلس تو ایسے بھی ہو جائے گی, یہ پیسے الگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کرنے کی چیز ہے کہ مولا مجلس تو ہو سکتی ہے کہ تمام حاجی وہاں پہ موجود ہوں اور کوئی خطیب جائے وہ وہاں پہ کچھ مرثیے اور کچھ مسائل جا کے سنا دے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات, ان کے فضائل و مناقب لوگوں کے سامنے بیان کر دے, تو مجلس تو ہو جائے گی. یہ پیسوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو عجب نہیں ان پیسوں کے پیچھے بھی یہ حکمت رہی ہو کہ دیکھو کربلا میں جب میرے جد کو شہید کیا گیا تھا تو وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے, لہذا تم جب میری مجلسوں کو برپا کرنا تو ان پیسوں سے ان حاجیوں کو پانی پلا دینا, ارے ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دینا. اجرکم علی اللہ. کیا مقام ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا, اور کیا مرتبہ ہے کہ امام کا سر ہے اور چھٹے امام کی آغوش میں ہے, وصیتیں کرتے جا رہے ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ 3 دن تک امام اس زہر کے اثر میں تڑپتے گئے, یہاں تک کہ 7 ذی الحجہ آئی, محمد باقر دنیا سے چلے گئے. بس مجلس کو بھی میں نے ختم کر دیا, 5ویں امام شہید ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. عزیزوں اب بقی پھر سے آباد ہونے والی ہے. امام صادق نے کس طرح سے امام کا جنازہ اٹھایا ہوگا, خود غسل دیا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا, امام نے نماز ادا کی, اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. لیکن عزیزوں ایک لاشا تھا کہ جو کربلا کے میدان میں 3 دن تک تڑپتی ہوئی ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا ایک جوان بیٹا تھا جو حسرت سے اپنے باپ کے لاشے کو دیکھتا تھا. اے بابا ان ظالموں نے مجبور کر دیا, ورنہ میں آپ کو اس ریت پہ تنہا نہ چھوڑتا. زین العابدین علی ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. زہر ناحق سے باقر کو مارا, یا الہی
زہر ناحق سے باگر کو مارا، یا الہی یہ کیسا ستم ہے، ہو گیا ہے جگر پارا پارا، یا الہی یہ کیسا ستم ہے، کیا ملا ظلم باقر پہ ڈھاکے، رو رہے ہیں سبھی دل پکڑ کے، یہ تھا سجاد کے دل کا پارا، یا الہی یہ کیسا ستم ہے، زہر ناحق نے باقر کو مارا، یا الہی یہ کیسا ستم ہے، ہائے ہائے جعفر بھی ہے روتے جاتے، اور کہتے ہیں آنسو بہا کے، ہائے جعفر بھی ہے روتے جاتے، اور کہتے ہیں آنسو بہا کے، میرے بابا کو ظالم نے مارا، یا الہی یہ کیسا ستم ہے، آئی آواز زہرا کی پرنام، گھر میں ہے میرے پھر آج ماتم، آئی آواز زہرا کی پرنام، گھر میں ہے میرے پھر آج ماتم، میرا بے کس کو بے جرم مارا، یا الہی یہ کیسا ستم ہے، زہر ناحق سے باقر کو مارا، یا الہی یہ کیسا ستم ہے، زہر ناحق سے باقر کو مارا، یا الہی یہ کیسا ستم ہے، حیا علی خیر العمل، 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حیا
سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہا اور زندان کہا کہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے جان بشکی سچ دے مگر ہو سکا تیرے بازو سے جدا بہتش نبی خدایا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں پھولتا شجر تجھ سے آباد تھا گئے میں تیرے نام رسل نہیں تجھ کو خبر علم دار وفا اس بہن کو خدا تجھ سے دھڑس بڑی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے تیرے دام کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت طوفان کبھی خلقت شام کبھی کسی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام لو ٹوٹ گئے حرم ریت پر غلطی ہوئی ہو گیا ڈالو برسا دینے کے لیے
جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی کتنی بے باسی میں ہے شہنشاہ وفا نام لے کے میرا اب یہ ظالم نہیں کہا واسطہ جس سے تجھے بلاؤ اسے اور میں روتی رہی سنایا غازی ردا سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، 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 ساجد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر ایک قسم دل پہ کفن ہے بھائی کا اس کی لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہنا فردا، اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یہ چادر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے، زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے، روتی ہے بے کسی بھی فرش رضا بچھا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ، احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ، ظالم ڈرا رہا ہے ایسا دکھا دکھا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی
یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر لاشوں کے درمیان وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے وہ کو اپنا پیٹ کر فریاد کر رہی ہے قدموں میں ہی سلا دو بابا مجھے بلا کر کسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے تیرے پہ آ گئی ہے تنہا علم اٹھا کر کسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر ہے زینب ہے شام 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 میری چادر لٹ لئی ظالم نے دربار گئی میں باجردار ہے زینب ہے شام چلے سند سکینہ نے ہے کہتی رہی بابا بابا ہے زینب ہے شام خون مہاری اس ویلے جلو آئی نظر ہن شام دلا ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام